آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ساری ہے اور خوش نصیب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی عبادت کے ذریعے رمضان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم خوب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ موضوع ہے مصارف زکوٰۃ۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل 7واں روزہ ہے اور بے شمار برکتیں ہیں رمضان کی، ہم سنتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ابتداً کالز سے ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ صابر رضا عطاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مسجد میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے اور اس گرمی میں لوگ مجبوراً تراویح نماز پڑھتے ہیں، جبکہ فنا مسجد میں ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ نمازیوں کا کہنا ہے مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا، فنا مسجد میں اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ نمازی فنا مسجد میں نماز پڑھنے کا کہتے ہیں اور اسی طرح روزہ مسجد میں شور بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں مسجد میں پڑھو، کچھ کہتے ہیں فنا مسجد میں پڑھو۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ واقعی مسجد کے اندر ثواب زیادہ ملے گا، فنا مسجد میں ثواب نہیں ملے گا، اور لوگوں کا اس طرح مسجد میں شور کرنا کیسا؟ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میں مزید ایڈ کروں گا، جیسے گرمی کا موسم ہے تو ظاہر ہے ہر مسجد کی انتظامیہ استطاعت نہیں رکھتی، بعض غریب علاقے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اے سی کا جو سلسلہ ہے ظاہر موسم کے لحاظ سے، تو اب اگر اے سی کی ترکیبیں بنتی ہیں مساجد میں قریب، تو ایسے موقع پہ بھی ذہن تبدیل ہو جاتا ہے کہ اب محلے کی مسجد چھوڑ کر یار وہاں چلتے ہیں، ذرا تراویح بھی ہو جائے گی، اے سی بھی لگا ہوا ہے، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال تو یہ کیا کہ مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھنا زیادہ ثواب ہے جی، یا فنائے مسجد میں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسجد میں پڑھنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے ان کو یہ شبہ ہو، عام طور پر گرمیوں میں جو ہے مسجد کے صحن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو صحن مسجد یہ فنائے مسجد نہیں کہلاتا، صحیح، یہ صحن مسجد عین مسجد ہی ہے۔ ٹھیک ہے، الا یہ ہے کہ کسی نے شروع سے ہی اس کو فنائے مسجد رکھا وہ الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ مسجد کے جو صحن ہوتے ہیں تو وہ عین مسجد ہی ہوتے ہیں۔ تو صحن میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ظاہر سوال سے یہی ہے کہ ہوا فنائے مسجد یعنی وہ صحن والی جگہ کو کہہ رہے ہوں گے، تو صحن میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد کا ہی ثواب ملے گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ایسے معاملے میں شور و گل ہوتا ہے، تو ظاہر افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ مسجد میں شور شرابہ ویسے ہی شرعاً جو ہے وہ منع ہے، تو لہذا اگر جہاں زیادہ سہولت ہے، یعنی فرض جماعت جو ہے بالفرض وہاں ہو رہی ہے مسجد کے اندر ہی، اور پھر کسی ہوادار جگہ پر جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں تراویح کی جماعت کا۔ اور ویسے بھی آج کل گرمیاں ہیں اور حبس کا موسم ہے، جی، تو ویسے بھی جو ہے وہ پسینے چھوٹنا اور یہ معاملات گھبراہٹ یہ سلسلہ رہتا ہی ہے۔ خیر، لیکن کوئی اس کے باوجود جو ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ کوئی اگر ایسی مساجد دور مسجد میں چلا جاتا جہاں اے سی وغیرہ لگے ہوں، تو شرعی طور پہ تو جائز ہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کہ وہ جا رہا ہے وہ اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی مجھے تھوڑی سہولت ہو جائے گی، آرام سے میں پڑھ لوں گا، یہاں دشواری ہو رہی ہے، تو اس میں تو شرعی طور پہ جائز ہے۔ لیکن مسجد میں ظاہر ایسا اہتمام کیا جائے جس میں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو، ورنہ جو ان کا سوال تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ مسجد میں
جو ہے وہ تراویح کی جماعت یہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا نماز تراویح میں ظاہر جب سال میں ایک ہی دفعہ یہ موقع آتا ہے، روٹین کی نماز تو نہیں ہے نا نماز تراویح، تو بعض اوقات اس کے اندر جو حفاظ ہوتے ہیں ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، پیچھے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر وہ بھی بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، تو اگر 2 کی جگہ 3 ہو جائیں اور قاعدہ بھول جائیں، جو اس طرح کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں وہ تو غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں جی امام سے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی پکا حافظ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو پیچھے جو سامع ہیں صحیح. وہ غلطی کی اصلاح کر لیں. اگر بالفعل وہ غلطی کی اصلاح نہیں کر رہے، کوئی اور حافظ موجود ہے تو اسے بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی شرعی طور پہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال. محمد شفیع بات کر رہا ہوں سرگودا سے. سوال یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ اذان سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں یا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ جی بچہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اذان سے پہلے ہی انہوں نے کہا فوت ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا. جی کہ جو بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہو تو اگرچہ وہ بعد میں مر جائے، جی جی اگرچہ اس کی کان پہ اذان نہ دی گئی ہو تو اس کی نماز جنازہ ہوگی، وہی سنت کے مطابق جو ہے غسل اور کفن دفن کے معاملات رہیں گے، صحیح. اور اسے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا. اس حوالے سے ہمیں اہل سنت کا ایک رسالہ بھی موجود ہے، جو کتاب نماز کے احکام کے اندر موجود ہے، نماز جنازہ کا طریقہ، تو اس میں اور بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی، تو آپ اس کتاب کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر لیں. ویڈیو سوال دیجیے. مفتی صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے، جو لوگ رمضان مبارک میں انتقال فرما جاتے ہیں ان کو قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو جنت نصیب ہوتی ہے یا نہیں؟ رمضان شریف میں دنیا سے رخصت ہونے والے رمضان مبارک میں جو انتقال کرتے ہیں مسلمان، تو بعض محدثین کا قول ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہیں، تو اس لیے سیدھا جنت میں جاتا ہے. رہا سوالت جو ہے سوالت قبر کا، تو یہ بھی آیا ہے کتابوں میں، تو اس سے جو ہے سوالت قبر نہیں ہوتے، سوالت قبر سے اسے امان ہوتی ہے اور عذاب قبر سے وہ بچ جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں رمضان کے مہینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. بڑی سعادت ہے رمضان میں مرنے کی. اللہ تعالیٰ خیر عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے. مزید کال لیں گے ہم. میں نے یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ آج کل اکثر نوجوان کی شرٹ پہنے جو کہ کوہنیوں سے اونچی ہوتی ہے کافی، تو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ کوہنیاں ڈھکی ہونی چاہیے یا اس طرح بھی نماز ہو سکتی ہے؟ مختلف لباسوں کے آج کل انداز ہیں. انہوں نے سوال کیا بعض نوجوان جو ہے اسی ٹی شرٹ پہنتے ہیں ہاف سلمس والی جس میں کونیاں نظر آتی ہیں. دیکھیں وہ ان کا لباس ان کا معمول ہوتا ہے، وہ ہر خاص عام کے سامنے دعوتوں میں ایسا لباس پہنتے ہیں، تو جو ایسا لباس پہننے کا عادی ہو اور دعوتوں میں معزز شخص کے سامنے بھی وہ پہن کے جاتا ہو، تو نماز کے حوالے سے اس کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی. مدین چل کے ناظرین، ظاہر ہے اس مبارک مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور دیگر عبادت کے اندر بھی اپنا وقت صرف کرتے ہیں. تو آئیے زکوٰۃ سے متعلق بھی ایک دو باتیں ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. قرض بعض اوقات پھنس جاتا، قرض ہم نے کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اب زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس قرض پر بھی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ 2-2.5 لاکھ ہم نے کسی کو دیے ہیں، وہ واپس نہیں ہو رہا ہمیں، تو کیا ہم اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے یا وہ معاف ہو جائے گا سلسلہ؟ دیکھیں جو قرض جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہوا ہے اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ سال بسال واجب ہوتی رہے گی جبکہ وہ نصاب کے برابر ہو. ٹھیک. تو اب زکوٰۃ نکالنا اس رقم پہ جب لازم ہوتا ہے جب وہ رقم مل جائے. ٹھیک. جب وہ رقم اسے وصول ہو جائے، رقم اسے مل جائے، نکالنا واجب ہے. اب مثال کے طور پہ اس نے قرض دی تھی 1 لاکھ روپے، اب 4-5 سال کے بعد اس نے جو ہے وہ لوٹایا ہے اور اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، تو 4-5 سال کی زکوٰۃ اکٹھے نکالنی ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آسانی کے لیے کہ جب دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو ان اموال کی بھی زکوٰۃ نکالے جو لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، صحیح، تاکہ سال بسال ان کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے. تو کل کو اگر وہ پیسے واپسی مل جاتے ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر
یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کی امید ہی نہیں ہے پیسے واپسی آنے کی، صحیح، تو ٹھیک ہے اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، لیکن بالفعل کل کو اگر وہ نکال لیتا، واپسی دے دیتا ہے، مل جاتے ہیں پیسے، تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی اتنے سالوں کی نکالنی ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے مال کا مالک اپنے بچوں کو بھی کر دیتے ہیں، جیسے اگر بچی آئیں تو شادی کے حوالے سے سونا رکھ دیا یا جہیز کے حوالے سے کچھ رقم رکھ دی، تو اس صورت میں اس طرح جو ملکیت میں دیا جاتا ہے، اب وہ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، دو صورتیں بن جائیں گی، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو بچوں کو دینے کے لیے زیورات یا شادی کے لیے جہیز وغیرہ کا سامان یا رقم جمع کی جاتی ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر والد نے اپنے نابالغ بچوں کے لیے کوئی چیز علیحدہ کر دی کہ یہ سونا ہے میری بچی کا ہے، یہ رقم ہے میرے فلاں بچے کے ہیں، تو یہ الگ کرنے سے، علیحدہ کرنے سے جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی، نابالغ بچے کی، ماں کے اس طرح کرنے سے نہیں ہوگی۔ اور اگر بالغ بچے کے لیے، جیسے عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے جب بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے سونا وغیرہ اور پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب تک ان بالغ بچیوں کو، بچوں کو ان کی ملکیت میں نہیں، قبضے میں نہیں دے دیے جائیں گے، اس وقت تک والدین ہی اس کے مالک ہوتے ہیں جس نے اس کو جمع کیا، تو لہذا والدین ہی اس کی زکوٰۃ اگر یہ نصاب کے برابر ہے تو نکالتے رہیں گے۔ اگرچہ نیت یہی ہے کہ میں اس سے بچی کی شادی کروں گا، بچے کی شادی کروں گا، اس لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، تو سال بہ سال جو ہے وہ نصاب کے برابر ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے چند ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو بلغم ہوتا ہے، وہ جب حلق سے ہم نیچے اتار لیتے ہیں تو کیا اس سے روزے میں اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا؟ بعض لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے، تھوک کو بار بار نگل لیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی جو افطار ہے، ایس ایم ایس آیا ہے، اذان پر کریں، سائرن کی آواز سن کر کریں، یا کوئی اور طریقہ اس کا، یہ ارشاد فرما دیں۔ نہ سائرن کی آواز پر نہ اذان پر، وقت پر کریں۔ صحیح، وقت صحیح معلوم کر لیں کہ افطار کا وقت کیا ہے آپ کے ملک، آپ کے شہر کے اعتبار سے۔ جب وہ وقت ہو جائے، آپ کی گھڑی بھی درست ہو، وقت کے مطابق ہو، تو آپ اس وقت پہ جو ہے افطار کر لیں۔ احتیاطاً جو دیا جاتا ہے ٹائم ٹیبل، وہ 1-2 منٹ کی تاخیر سے احتیاطاً دیا جاتا ہے، تو جب وہ ٹائم ہو چکا ہے تو پھر آپ کو سائرنگ کی یا اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں، کیونکہ اذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ افطار کیا جائے۔ صحیح، تو لہذا جب وقت ہو جائے تو افطار کر لیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر آج کل جو روزہ ہمارے ملک میں ہے تقریباً 15 گھنٹے کا ہے۔ اب 15 گھنٹے کا یہ روزہ ظاہر ویسے بھی فرض روزہ ہے، تو اس کی حفاظت تو ہر ایک پر انفرادی طور پر لازم ہے، تو 2-4 منٹ کی غلط فہمی کی وجہ سے اب جیسے سحری کا وقت بالفرض 4:10 پر ختم ہو رہا ہے اور کوئی 4:12 پہ بند کرے گا، تو 2 منٹ کا ہی تو فرق ہے، لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح افطار کا معاملہ ہے کہ اگر افطار 7:15 پر ہو رہا ہے اور اس نے غلط فہمی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، یا مسجد سے آنے والی اذان یا سائرن جو بھی، اور وہ وہاں مؤذن صاحب سے غلطی ہو گئی اور 7:15 ٹائم تھا، 7:12 پہ افطار کر دیا، تو یوں 15 گھنٹے کا جو روزہ ہوا، یعنی وہ روزہ ہی ضائع ہو گیا، بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک اپنے روزے کی خود حفاظت کرے، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل اوقات صلاۃ کے حوالے سے پوری ایک کتاب شائع کی، ویب سائٹ پر اس کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، تو لہذا اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے اس کو آپ دیکھ لیں، اور مدنی چینل کی اسکرین پر الحمدللہ یہ مختلف جیسے سحری کے حساب سے بھی اور افطار کے حساب سے بھی ٹائمنگ چلتی رہتی ہیں۔ مزید ایس ایم ایس شامل کریں گے۔ اچھا، اگر روزے کی حالت میں کوئی نماز پڑھنا بھول جائے، جیسے انہوں نے لکھا کہ توجہ نہیں رہی، یا سوتے میں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، واقعی اگر بھول گیا وہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ سویا ہی رہ گیا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، نہ اس نے انتظام کیا، صحیح، نہ اٹھ سکا، آنکھ ہی نہ کھلی اس کی، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نماز قضا ہو گئی روزے کی حالت میں، تو اس میں روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس کی سستی کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی اور کہا چل ابھی میں پڑھ لیتا ہوں، ابھی تو ٹائم ہے، یہ کرتے کرتے وقت گزار دیا، تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ مزید کالس لیں گے ہم۔ دودھ پیتے لڑکے کا پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو اسے پاک کیسا کیا جائے گا؟ جی، دودھ پیتے بچے کا دودھ پیتے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا پیشاب تو ناپاک ہے، اور اس کو بھی
اسی طرح ہی پاک کیا جائے گا جس طرح ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. جی جی یہ 3 دفعہ دھو کر اچھی طرح ہر بار نچوڑنا، یا اس پر اتنا پانی بہائیں کہ اب یقین ہو جائے کہ نجاست اب زائل ہو گئی ہوگی تو کپڑا پاک ہو جائے گا. جی جی اگلی کال. سوال یہ تھا کہ صاحب کہ امام کے خشخشی داڑھی ہو تو اس کے لیے تراویح کی جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ امام کی اگر داڑھی خشخشی ہو، چھوٹی ہو تو دیکھیں داڑھی جو ہے وہ 1 مٹھ یعنی 4 انگل یہ رکھنا واجب ہے. اب کوئی امام کوئی شخص جو ہے اس طرح کٹاتا ہے تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کو آگے امامت کے لیے کھڑا کرنا یہ اس کی تعظیم ہے، ٹھیک. اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں. تو اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل یا تراویح کوئی بھی نماز ہو. تو ایسا شخص جو حد شرع سے کم داڑھی کٹاتا ہے اور تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ ہے. جی اگلی کال. ہمارے نام ایک سوال ہے کہ کبوتر کو ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کبوتر کھانا حلال ہے تو ظاہر ہے اس کو ذبح کر سکتے ہیں، ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، جائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین زکوٰۃ کو بھی ہم ساتھ میں لے رہے ہیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ رینٹ پر کوئی دکان لی، کوئی مکان لیا، بعض اوقات اس کے رینٹ جو ہوتا ہے یعنی ایڈوانس بھی جو ہوتا ہے لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، تو اس ایڈوانس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس ایڈوانس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. وہی اسی طرح معاملہ ہے کیونکہ ایڈوانس بھی قرض ہے. صحیح. جو قرض ہو اس پر تو زکوٰۃ سال بہ سال واجب ہوتی رہتی ہے، البتہ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب وہ مل جائے. صحیح. تو بہتر یہ کہ سال بہ سال اس کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے. اچھا یہ SMS آیا ہے، اور کیونکہ ایک نفسیاتی طور پر آدمی کی توجہ روزے کی حالت میں گھڑی پر ہوتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ٹائم ہو گیا نا، تو پھر وہ ذہن یہ بنتا ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم گزر نہیں رہا، تاخیر سے گزر رہا ہے. تو لوگ پھر اس کے لیے مختلف گناہوں کا سہارا بھی لیتے ہیں. کوئی فلم دیکھتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی پتنگ اڑاتا ہے، مختلف جو معاشرے کے اندر سلسلے ہیں. اب یہ SMS آیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی فلم دیکھے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اللہ دیکھیں معاذ اللہ روزے کی حالت میں فلم دیکھنا، روزہ تو خیر نہیں ٹوٹتا لیکن جو روزے کی روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جی. کہ روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ تو سخت ہے، کیونکہ جس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس طرح گناہوں کی ہلاکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. جی. اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے اور لازمی طور پہ بچنا چاہیے. ٹائم پاس نہیں ہو رہا آدمی ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن پاک کر لے یا سو جائے. صحیح. کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہی ہے. تو لہذا گناہ سے جو ہے حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے. تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مدنی چینل کے ناظرین، اب جیسے دعوت اسلامی ہماری ایک خیرخواہ تحریک ہے، اچھی اچھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز آتی رہتی ہیں. اب مدنی چینل یہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ عز و جل نئے نئے سلسلے، اور پھر سلسلوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کوشش کی جاتی ہے کہ دلچسپی باقی رہے. اب یہی دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ ہفتے میں 6 دفعہ ہم 2 سے 3 کے درمیان حاضر ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ٹائم پاس کرنے والی جو بات ہے، اب اگر آپ اس وقت یہ سلسلہ دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی پاس ہو رہا ہے اور یہ وقت آپ کا عبادت میں بھی گزر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ علم دین بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے. تو میرا تو آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی چینل کو آن کر لیں اور مدنی چینل ہی گھر میں چلائیں اور یہی آپ دیکھتے رہیں. تو یوں انشاءاللہ عز و جل ٹائم پاس ہونے کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی، اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. اچھا حضور ارشاد فرمائیں کہ سادات کرام کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے تو ظاہر منع ہے، تو اب ان کی مدد کس طرح کی جائے، کیا صورت اختیار کی جائے؟ دیکھیں زکوٰۃ تو ہوتا ہے مال کا 40واں حصہ، ٹھیک ہے، یعنی 2.5%. تو باقی جو آپ کے پاس مال موجود ہے آپ اس میں سے سادات کرام کی مدد کریں، کیونکہ جو سید ہیں، ہاشمی ہیں، انہیں زکوٰۃ دینے کی ممانعت اس وجہ سے ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے، ٹھیک، گناہوں کا دھون کہا گیا، تو لہذا ان پاک ہستیوں کو نہیں دیا جائے گا. تو لہذا اپنے پاک مال میں سے، پاک و طیب مال میں سے ہی ان کی مدد کی جائے. صحیح. ہاں اگر بالفرض ان کے پاس پیسے نہ ہوں کسی، اور کوئی سید صاحب ہیں واقعی مجبور ہیں، حاجت مند ہیں، اور ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اور ان کے پاس دینے والے کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی مال ہے نہیں،
صحیح، جو دے سکے. تو اس کے لیے شریعت نے یہ حیلہ بیان کیا ہے کہ وہ کسی شریف فقیر کو جو غیر سید غیر ہاشمی ہو، شریف فقیر اسے زکوٰۃ دے دے اور اس سے عرض کر دے کہ آپ سید صاحب کی مدد کر دیں. وہ پیسے سید صاحب کو دے دے تو سید صاحب کا لینا جائز ہوگا. اس طرح اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس شریف فقیر کو بھی دینے کا ثواب ملے گا. تو اس طرح شرعی حیلہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ویسے ہی کر سکتے ہیں مدد، ایسے کئی مالدار ہوتے ہیں، اگر اپنے مال کا 1% حصہ بھی صحیح سادات کرام کے لیے نکالنے تو بڑی بات ہے، برکت والی بات. یعنی راستہ موجود ہے. جی بالکل. اگر وہ اس کو مفتیان کرام سے مشورہ کر کے اگر کر لیا جائے. اچھا، اسی طرح ارشاد فرمائیں کہ سرکاری اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں بینک وغیرہ میں، تو اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہے سلسلہ؟ ایک دو صورتیں ہیں نا. ایک تو زکوٰۃ بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے. تو اول تو اب تو یہ آپشن آ چکا ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے کٹوتی نہ کروانا چاہیں تو جی، آپ اس میں اپلیکیشن دے دیں، آپ کے اکاؤنٹ سے کٹوتی نہیں ہوگی. اور ویسے بھی کٹوتی نہیں کروانا چاہیے، یعنی بینک کے ذریعے سے تو زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کروانے چاہیے. صحیح، کیونکہ یہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں ہوتا. اسی طرح سرکاری اکاؤنٹ میں بھی جو زکوٰۃ کے اکاؤنٹ، وہاں بھی پیسے نہیں جمع کروانے چاہیے، اپنے ہاتھ سے ہی مستحق زکوٰۃ کو دے دیں. صحیح، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ سرکاری، کیونکہ اب بیت المال کا نظام تو منظم نہیں ہے، ٹھیک، تو لہذا وہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے بھی اس پر نوٹس لیا تھا صحیح، کہ لوگوں کی زکوٰۃ صحیح مصرف پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہی، صحیح، لوگوں کی زکوٰۃیں ضائع ہو رہی ہیں. صحیح، تو لہذا بچنا چاہیے، بینک کے ذریعے سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کروائیں اور اپنے ہاتھ سے ہی شریف فقیر کو، مستحق کے زکوٰۃ کو، یا ایسے ادارے کو جو شرعی معاملات کے تحت جو آپ کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں انہیں دی جائے. اچھا، اب جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک دائرہ غربت کا بھی معاملہ ہے، مہنگائی کا بھی سلسلہ ہے، اور علاج جو ہے آپ دیکھیں اس دور میں اتنا سستا نہیں، بہت مہنگا ہے. تو بعض اوقات اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے. تو اب کسی مریض کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کس ادارے کو ڈائریکٹ دے دیں، مریض کے ہاتھ میں دیں، کیا صورت اختیار کی جائے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے. ٹھیک. اب شریف فقیر جو بیچارہ غریب ہے اس کو مالک نہیں بنایا، ہاسپٹل میں پیسے دے دیے، جو ہے اس کی فیس دے دی، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ ادا کر دی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بلکہ شریف فقیر کو مالک بنانا پڑے گا، جو مستحق زکوٰۃ ہے، جو غریب ہے بیچارہ، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، انہیں پیسے دے دیں تاکہ وہ پھر خود سے ہی جو ہے وہ دوائیاں وغیرہ لینی ہو یا فیس وغیرہ ادا کرنی ہو تو ادا کر دیں. تو اس طرح جو ہے زکوٰۃ ادا ہوگی. جب پرائیویٹ فنڈز اور جو پینشن ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے وقت، تو اس اماؤنٹ جب جیسی اماؤنٹ ہاتھ میں آئے گا تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا اس کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں، پینشن تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ملتی ہے. جی، تو پینشن جو مل رہی ہے وہ دیگر مال کے ساتھ، اگر وہ ضرورت سے زائد ہے تو دیگر مال کے ساتھ، مال نصاب کے ساتھ مل کر جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. وہ تو ملنے کے بعد ہے. اب بعض فنڈ ایسے ہیں جیسے جی پی فنڈ ہو گیا. جی جی. تو جی پی فنڈ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ماہانہ سیلری میں سے، تنخواہ میں سے کچھ اماؤنٹ کٹوتی کی جاتی ہے، اس فنڈ میں جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بعد میں ملنا ہوتا ہے، ضرور ریٹائرمنٹ پہ یا بعد میں ملنا ہوتا ہے. تو جی پی فنڈ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جی پی فنڈ پہ جتنا پیسہ اس کی کٹوتی ہو کے جمع ہو رہا ہے، تو سال بسال جب وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے. اگر اس وقت نہیں نکالتا، جب اس کو جی پی فنڈ مل جاتا ہے، اس نے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو وہ حساب لگا کر وہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ٹھیک. جی، مزید کالس لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں اور بیماری کی حالت میں بالکل روزہ رکھ لیا اور وہ جو ہے نا چکر آنے لگے بہت بری طریقے سے، تو پھر اور روزے رکھنے چاہیے یا نہیں؟ جی، روزے کی حالت میں چکر آ رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے. لیکن روزے تو رکھنے چاہیے، اپنا علاج کروائیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ دور ہو جائیں گے. روزے کی حالت میں ضرورت پڑے تو انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو صرف اس معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک. جی، اگلی کال. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا جو شیشے کا دروازہ ہوتا ہے یہ سترہ کے حکم میں آئے گا؟ شیشے کا دروازہ؟ جی بالکل، سترے کے حکم میں آئے گا. مزید سترے کے حوالے سے ایک دو باتیں اگر آپ چاہیں. جی، کہ نمازی کے آگے سے دیکھیں گزرنا منع ہے. جی. ٹھیک ہے. کوئی چھوٹی مسجد ہو، ٹھیک ہے،
وہاں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو جب تک نمازی کے آگے سترا نہ ہو. صحیح. سترے کی کیا مقدار بیان کی گئی ہے؟ سترے کی مقدار جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 1 ہاتھ اس کی لمبائی ہو. ٹھیک ہے. اور موٹائی 1 انگلی ہو. ٹھیک ہے. اتنی کوئی چیز جو ہے وہ اگر نمازی کے آگے وہ ہے تو وہ سترے کے حکم قائم مقام ہوگی، سترے کے حکم میں ہوگی. اس کے آگے سے جو ہے نمازی گزر سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اب جیسے آج کل مساجد میں رش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو بعض اوقات لوگ پیچھے نکلنے کے حوالے سے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یوں اس چیز کو وہ پھر وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو کوشش کر کے بھلے کتنی ہی دیر آپ کو کھڑا ہونا پڑے، نمازی کے آگے سے نہ گزریں. شرعاً گناہ بھی ہے، اور ظاہر جب گناہ ہے تو بچنا تو ضروری ہے. تو تھوڑا انتظار کر لیں. بعض اوقات نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کے کہتے ہیں نا سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے سلام پھیرے تو پھر ہم گزریں. تو یہ ویسے بھی درست نہیں ہے. تو لہذا کوشش کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی مزید کال. بچہ تراویح پڑھا رہا ہے، اس کی ابھی داڑھی نہیں آ رہی ہے اسے، بس ابھی آئی نہیں ہے، اس کے لیے تراویح ہو جائیں گی؟ بچے کے پیچھے تراویح دیکھیں، اگر وہ بچہ بالغ ہے، اگرچہ اس کی داڑھی ابھی آئی نہیں ہے یا تھوڑی سی آئی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. صحیح. مسئلہ جو ہے وہ یہ جو داڑھی نہ رکھتا کٹاتا ہو. صحیح. اس کا مسئلہ کچھ دیر پہلے بیان ہوا تھا. داڑھی منڈاتا ہو یا 1 مٹھی سے کم کٹاتا ہو تو اس کے پیچھے نماز تراویح کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. صحیح. لیکن وہ بچہ جس کی بالغ ہو چکا ہے لیکن ابھی داڑھی اس کی آئی نہیں ہے، تھوڑی سی آئی ہے، کٹاتا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی مزید کال. تراویح پڑھاتے ہوئے حافظ صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہہ دے اور پھر اسی طرح نماز کو جاری رکھے تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی اس نماز تو ہو جائے گی. غلطی سے انہوں نے سمی اللہ لمن حمیدہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیا تو خلاف سنت ہوا، نماز ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا زکوٰۃ پر بھی گفتگو ہوئی اور کچھ مصارف بھی بیان کیے گئے، تراویح کے حوالے سے کلام ہوا، روزے پہ بھی کلام ہوا. تو الحمدللہ عز و جل کوشش کی جاتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں عموماً یہی عبادات ہوتی ہیں، تو اس لیے اس پر ہی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشر رحمت جاری و ساری ہے، ہم اس مبارک عشرے کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. کاش ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والے بن جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.